بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان سب میں توحید، رسالت، قیامت، میدان محشر، حساب کتاب پہ دلیل دی گئی ہے۔ قرآن کتاب کے سچ ہونے پر، اللہ کے نبی کے سچ ہونے پر دلیلیں دی گئیں۔ صرف دلیل سے اور علمی انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ سورہ دہر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے شروع میں انسان اور دہر کا لفظ آیا ہے۔ انسان کے معنی تو ظاہر ہیں، دہر کے معنی زمانہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام انسان بھی ہے اور دہر بھی ہے۔ اس سورت میں انسان کی تخلیق، کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بعد مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو پوری کتاب ایک ساتھ اتاری گئی ہوتی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن تو ہم نے ہی اتارا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کے اتارا ہے، کیونکہ مسلک کا تقاضا یہی تھا۔ اب میں سورۃ دہر کے ایک رکوع کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مختصر تشریح پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانہ کا ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق، دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ یقیناً نیک بندے شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نیک بندے پیا کریں گے، وہ اس کی نالیاں بہا کر لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ وہ لوگ منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ اور خود چاہت رکھنے کے باوجود محتاج، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اور کہتے ہیں ہم تم کو اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگا رہتا ہے جو ہولناک اور سخت دن ہوگا۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا، ان کو تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اور ان کو ان کے صبر کے بدلہ جنت اور ریشمی لباس سے نوازے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ وہ جنت میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تپش دیکھیں گے
نہ جاڑے کی شدت، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ان پر اس کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے نیچے لٹکا دیے جائیں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير اور ان پر چاندی کے برتنوں اور شیشوں کے گلاسوں کا دور چل رہا ہوگا۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا شیشے بھی چاندی کے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا اور ان کو وہاں ایسے جام شراب پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ ملا ہوا ہوگا۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا یعنی اس کا بھی جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آپ ان پر نظریں ڈالیں تو ایسا خیال ہوگا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اور آپ وہاں جدھر بھی نظر اٹھائیں گے تو بڑی نعمتیں اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا جنت والوں پر سبز باریک ریشمی اور دبیز ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، نیز ان کے پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا یقیناً یہ تم لوگوں کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئی۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 22 تک۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ حل سے بحث شروع فرمائی۔ حل کا معنی ہوتا ہے کیا، کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو حل عربی میں لگا کر کے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہے، لیکن بعض موقع پر یہ حل اس طور پر آتا ہے کہ جسے سوال کیا جائے تو ہم جو جواب چاہتے ہیں وہی جواب آئے۔ جیسے کہ دن کے اجالے میں پوچھا جائے کہ کیا دن ہے تو بولے گا ہاں دن ہے۔ اس طرح سے جو بات ہم بتانا چاہتے ہیں وہ جس کو تو سننے والا خود اس بات کا اقرار کرے اپنی زبان سے بغیر بتائے، تو اس طرح سوال کے انداز میں بات کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حل کے معنی قد یعنی یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھا۔ اس میں لفظ آیا حین، هل اتى على الانسان حین من الدہر، زمانے کا ایک وقت، ایک حین جو تنوین ہے اس کا معنی ہوگا ایک طویل مدت، طویل وقت ایسا آیا کہ وہ کچھ نہیں تھا۔ کچھ نہیں تھا مطلب ہے کہ جب بالکل تھا ہی نہیں تو اس کا تذکرہ نہیں، یعنی اس کا وجود ہو گیا تھا کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اس کی صورت نہیں تھی، اس کا ناک و نقشہ نہیں تھا، سننے دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، چلنے پھرنے کی قوت نہیں تھی، بے اختیار تھا، اور ایسا تھا کہ کوئی بھی اس کو قابل التفات اور قابل توجہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک وقت انسان پر ایسا تھا، مثلا اس وقت کسی کی عمر 70 سال ہے تو 71 سال پیچھے وہ غور کرے تو جان لے گا کہ 71 سال پہلے میرا کچھ بھی وجود نہیں تھا۔ اب یہ حین ایک زمانے طویل تک اس طرح کے حالات تھے، تو کتنی مدت ہو جاتی ہے ایک زمانہ کی، یہ کیسے مانا جائے گا، کیسے سمجھا جائے گا؟ تو مفسرین نے بتلایا کہ جب رحم مادر میں نطفہ آتا ہے تو پیدائش تک یہ 9 مہینے کی جو مدت ہے اس کو حین کہتے ہیں، اور ایسا وقت ہوتا ہے انسان کے لیے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ سن نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس انداز کا ہوتا ہے انسان۔ تو
70 سال کا آدمی دیکھے اپنے 71 سال پہلے کی بات اپنے بارے میں تو پتہ چلے گا اس کو کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب 70 سال کی عمر ہم نے گزاری ہے، بس بچہ تھا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور کاروبار کیا، معاملات کیے، دنیا میں چلا پھرا، کھیتیاں کی، تجارت کی، دکان کی، ساری چیزیں کی۔ تو یہ سب کون ذات ہے کہ جب میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد کچھ ہو گیا، ناپ نقشہ شکل صورت پیدا ہوئی اور خوش روئی ہوئی، خوش گفتاری آئی، چلنے پھرنے کی قوت آئی، یہ کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی؟ تو یہ جو منی ہے یہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہی منی، وہی قطرہ انسان بن جاتا ہے، کوئی ذات ہے جو انسان بنا دیتی ہے۔ پھر اس میں حین کی تشریح کرتے مفسرین مزید یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو قطرہ بنا جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یہ کہاں سے بن گیا؟ اس کو بنانے کے لیے بھی خوراک اور غذائیں جو ہیں یہ اللہ نے پیدا کی، ان غذاؤں سے انسان کی اس بنیاد اور اس آب کا وجود ہوا۔ اب یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں میں چن کر کے اس کے ماں باپ کے پیٹ میں چیزیں پہنچی، پھر یہ بنا۔ بارش ہوتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مہید پور میں کھیتی ہوگی تو یہاں کا گیہوں کھا رہے ہیں ہم، لیکن حقیقت ہے کہ دیکھنے میں یہاں کا گیہوں کھا رہے ہیں، لیکن جو پانی بارش کا آتا ہے آسمان سے وہ کہاں سے آتا ہے؟ سمندر سے آتا ہے۔ اب سمندر کہاں ہے؟ بمبئی کے کنارے، بحر ساحل، بحر ہند، سری لنکا کی طرف، کیرل کی طرف، انڈیا کراس کر کے دوسری جانب سے پانی آیا۔ اب وہ سمندر کہاں سے کہاں تک بہتا رہتا ہے، پھر وہاں سے ہواؤں کے ذریعے وہ بادل اٹھتا ہے، پھر آ کر کے یہاں بارش ہوتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، سورج کی روشنی پوری دنیا کو سورج چکر لگاتا ہے، اس کی روشنی پڑتی تو دانے پڑتے ہیں اور پودے اگتے ہیں، چاند کی روشنی پڑتی تو دانے کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات دانے کو بنانے میں لگا دی، پھر وہ دانہ انسان نے کھایا، پھر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوئی کہ ایک آب، قطرے آب پیدا ہوا اور اس چیز سے انسان بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، شیئا مذکورا، کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا، قابل توجہ نہیں تھا، کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے ہاں بنا دیا، اس کو تھا کر دیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ امشاج کہتے ہیں مشج کی جمع، جس کے معنی مخلوط، کمبائن، نطفے کو ملا کر کے پیدا کرنا۔ آج کی سائنس کرتی ہے جو ٹیوب میں کرتے ہیں، سیمن سے لیتے ہیں اسپرم کو اور اووا کو لیتے ہیں، پھر ٹیوب میں رکھ کر کے اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر بعد میں یوٹرس ملا کر رکھ دیتے ہیں، دو چیزوں کو ملاتے تبھی بچوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ایک ہی انسان ہو تو بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے یہ چیزیں جمع ہوگی، ان کا کمبینیشن بنے گا تو بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے نظام بنا دیا کہ کمبینیشن اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اور انسان پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں، امشاج کہتے ہیں اخلاط اربع، یعنی خون، بلغم، سودا، صفرا، کہ انسان کے جسم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اخلاط، اس کی بنیاد پر انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بڑھتا ہے، صحت تندرستی اس کو ملتی ہے، اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے، خون بنتا ہے۔ خون، بلغم، سودا، صفرا، یہ چیزیں توازن کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اگر کچھ بھی اس میں سے کم زیادہ ہو جائے تو پھر انسان بیمار ہونے لگتا ہے۔ بلغم زیادہ ہو جائے کھانسی زیادہ آنے لگے گی، سودا زیادہ ہو جائے تو اسکن ڈیزیز اور دوسری پریشانی کھڑی جائیں گی، صفرا زیادہ ہو جائے تو بھی دوسری بیماریاں، بد انسان بن جائے۔ یہ 4 چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں تو انسان صحت مند ہوتا ہے۔ بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تو 2 نطفے تو تھے ہی، اسپرم اور اووا، اسپرم میں بھی اووا بھی 4 چیزیں الگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ چاروں کمبائن ہو کر کے ملتی ہیں، پھر ایک ایسی چیز بنتی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، قابل ذکر چیز نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سراپا انسان کو بنا دیتے ہیں، اس کے ناپ و نقش کو بنا دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اس چیز پر غور کرے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور ایک قطرہ بنا، وہ قطرہ کیسے بن گیا، وہ قطرہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، دنیا کے کائنات کی کتنی مشینیں لگیں اس کو بنانے میں، یہ کون ہے؟ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا، کوئی انجینئر نہیں بنا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ انسان اللہ کے وجود کو مانے، اپنے خالق کو مانے، اپنے پیدا کرنے والے کو مانے۔ انسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس طرح اس کو پیدا کیا ہے، کچھ نہیں تھا پھر پیدا کیا ہے، تو ہمارا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس کو آزمائیں گے، ہم اس کو آزمائیں گے، اس لیے ہم نے اس کو بنایا، اس قطرے کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا، ناق و نقشہ بنایا، ہاتھ پیر بنایا، اس کو صلاحیت دی، قوت دی، طاقت دی، سمجھ بوجھ دیا، سننے دیکھنے والا، یہ ہم نے بنایا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اب آزمائش کیسے ہوگی؟ امتحان ہوتا ہے، اگر کوشچن کے آنسر کوشچن پیپر میں لکھ دیے جائیں تو امتحان کا مطلب ہی نہیں باقی بچتا۔ اسٹوڈینٹس کو، بچے کو کوشچن پیپر دیا جائے گا اور کاپی بھی دی جائے گی، اور اس کے بارے میں پہلے کچھ بتا دیا جائے گا کہ اس کا یہ آنسر ہے، پہلے بتائے، اس وقت نہیں بتایا جائے گا۔ اب وہ پیپر لکھے گا، اس کی مرضی وہ صحیح لکھے، اس نے محنت سے پڑھا ہوگا صحیح لکھے، اگر محنت نہیں پڑھا ہوگا تو غلط لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو ہم نے جو صحیح بات بتائی ہے یہ بھولے گا نہیں، یاد رہے گا اس کو۔ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے یا انکار والا بنتا ہے، کافر بنتا ہے۔ یہ ہم نے بتلا دیا کہ اس طرح انسان پیدا ہوا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ اس کو آزمائے دنیا میں۔ دنیا کی زندگی مستقل اس کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ مستقل زندگی ہوگی۔ اس مستقل زندگی میں اس کو جینے کے لیے آرام و راحت سے جینا ہے یا تکلیف کے ساتھ جینا ہے، اس زندگی کی تعمیر کے لیے ہم نے دنیا میں اس طرح اس کو بھیجا ہے۔ اب اس کو ہم نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، آرام و راحت کی زندگی تم کو ملے گی، آرام کا گھر ملے گا۔ یہ کام چھوڑ دے گے، یہ کام کرو گے تو جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، دوزخ کی طرف جاؤ گے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے یا اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارے۔ اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی کر دی کہ یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو گناہ کے راستے بتلائے ہیں، پرہیزگاری کے بھی راستے بتلائے ہیں، اور اس کا اختیار بھی دے دیا۔ اب اس کی مرضی ہے گناہ کرے یا نافرمانی کرے یا نیک کام کرے، اس کو اختیار دیا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس طرح سے تخلیق دی ہے حیرتناک طریقے پر، جس سے کوئی کاریگر، کوئی انجینئر، کوئی ماہر، کوئی طبیب، کوئی فزیشین، کوئی گائنیکولوجسٹ نہیں کر سکتا ہے، نہیں پیدا کر سکتا، بنا سکتا ہے۔ اب انسان سوچے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی، یہ سوچ کر کے وہ صحیح راستے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں سوچتا ہے، صحیح راستے پر نہیں آنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کفورا، ناشکرہ ہوگا۔ جب ناشکرہ ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق، دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیک لوگوں کے اوصاف بتا رہے ہیں، ان کی کامیابی اور فتوحات اور انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عذاب کا اعلان کر دیا کہ ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ اب ان کے بعد جو لوگ اللہ کی اس قدرت اور کاریگری پر غور کر کے اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی معصیت سے بچتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، انعامات کا اعلان ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے۔
یقیناً نیک بندے شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ ابرار یعنی ایمان و طاعت کے پابند لوگوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے ان کو جنت میں پینے کی چیز دی جائے گی، یہ جنت پہ پہنچیں گے اور سب سے پہلے پینے کی چیز، جنت کی بات ہو گئی۔ جنت سے پہلے حوض کوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھی پئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حوض کوثر سے پی لیا وہ جنت میں جب تک نہیں داخل ہوگا جب تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ہم سب لوگوں کو رات و دن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہم کو جام مل جائے، تاکہ جو ہمارے گناہ اور معصیت ہیں وہ معاشیت ہم کو جہنم میں نہ لے جا سکیں۔ جامع کوثر ملنے کا مطلب کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، پکی بات، کیونکہ جامع کوثر گارنٹی ہو گئی کہ جنت میں لے کے جائے گا یہ پانی۔ خیر، جب جنت پہ پہنچیں گے تو وہاں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا، کوئی ریسپیکٹڈ، کوئی معزز مہمان ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کو پینے کے لیے دیں کچھ پہلے، یہ آسان چیز ہے پینے کے لیے دے دینا۔ اور یہاں تو اچھا رسم ہے، مہمان پہنچتے لوگ پہلے پانی رکھ دیتے ہیں۔ مہمانوں کے اکرام کرنے کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو ایک بات یہ آگے کہ پینے کے لیے دے دیں کچھ، دوسرا کہ جو کھانا آپ کے یہاں تیار ہو وہی کھانا دے دو، اب وہ کھا لیا، اب اس کے بعد اچھا انتظام کرو۔ یہ مہمان کے اکرام کا طریقہ مسنون اور سنت کا طریقہ ہے۔ یہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ من کأس کان مزاجها کافورا، ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ کافور ایک دنیا کا کافور ہے، ایک آخرت کا کافور ہے۔ بعض مفسرین نے کہا دنیا کے نام اس میں شامل ہوں گے، بس اس کی صفات، اس کی خصوصیات جو ہوں گی دنیا کے کسی بھی چیز سے نہیں مل رہی ہوں گی۔ اس دنیا میں کافور اگر پئیں تو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن آخرت کا کافور صرف نام ہوگا، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بہت ہی اعلیٰ و بالا ہوگا، وہ ملا ہوا ان کو جام دیا جائے۔ یہ ہوگا ان لوگوں کے لیے کافور۔ کافور کا ایک مطلب یہ بتلایا گیا کہ ایک چشمہ کا نام ہے، چشمے کا نام ہے، وہاں سے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ جو چشمے زمینوں میں پھوٹتے ہیں، دنیا کے چشموں میں پانی کا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں جو چشمے نکل رہے ہیں نل وغیرہ، اس کے پانی کس طریقے سے ہیں، اس طرف گودر شاہ کی طرف چلے جائیے، وہاں کے پانی دیکھیں کتنے اچھے ہیں۔ ادھر بھٹے کی طرف پانی جو آر او کا پانی ہم پیتے ہیں، جتنے بھی اس میں اچھے اجزاء ہیں سب وہاں دستیاب ہوتے ہیں۔ تو چشمے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا کافور ہوگا، جس میں کافور ایک چشمہ ہوگا، اس میں سے پانی لا کر کے ملایا جائے گا ان لوگوں کے لیے، اور وہ پانی پلایا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے، تو جو چشمہ ہو چاہے کافور ہی ملا ہوا پانی ہو، بہرحال پہلے جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ پھر اس بات فرماتے اللہ تعالیٰ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے نیک بندے پیا کریں گے اور اس کی نالیاں بہا کر لے جائیں گے۔ چشمہ یہاں کافور بتلایا، پھر ایک آئینن کہا، تو یہ جو کافور والا پانی پئیں گے یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ آئینن ایک چشمے سے آئے گا، وہاں سے آئے گا تو اسے پئیں گے۔ کیسے آئے گا؟ وہاں سے نالی لگی ہوئی ہوگی، پھر نالی سے یہاں پہنچے گا، پھر یہاں سے نکال کر کے ان کو وہ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو پہنچ کے کافر والا پانی پئیں گے، اور دوسرے نیک بندوں کا ایک طبقہ ہوگا جو کچھ ان سے ہلکے درجے کے ہوں گے، ان کے لیے الگ چشمہ ہوگا، وہ لوگ اس چشمے سے پانی پئیں گے۔ جو پانی ملے گا پینے کے لیے جنت میں جائیں گے۔ اب اس کو سننے والی بات ہے، ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہی اوپر بتلا دی گئی، کفورا، ناشکرے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ ناشکرے نہیں ہوں گے ان لوگوں کے لیے اس طرح سے پانی ملے گا اور چشمہ ملے گا۔ ناشکرہ نہ ہونے کا مطلب سمجھ لیجئے، یا پھر یوں سمجھیے کہ خصوصیات ان لوگوں کی ہوگی، یہ کام کر کے آئیں گے دنیا میں تو ان لوگوں کو یہ چشمے اور یہ پانی کافر والے ملیں گے۔ کیا کر کے آئیں گے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ لوگ منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ دو کام بتلا گئے، منتیں پوری کرتے ہیں۔ منت اور نظر
کسے کہتے ہیں؟ نظر کے لفظی معنی ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی ایسا کام واجب کر لیں جو شریعت سے آپ کے ذمے واجب نہیں ہے، ایسی نظر کو پورا کرنا شرعاً واجب ہے۔ نظر کے منعقد ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ جس کام کی نظر مانی جائے وہ جائز اور حلال ہو، معصیت نہ ہو۔ اگر کسی نے کسی گناہ ناجائز کام کی نظر مان لی تو اس پر لازم ہے کہ وہ ناجائز کام نہ کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ کسی نے نظر مانی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو بت خانہ بنوا دیں گے، کسی نے نظر مانی ہمارا یہ کام ہو جائے تو صنم خانہ بنوا دیں گے، فلم ہال بنوا دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے مانتے ہیں لوگ، مانتے ہیں ایسی نظر، مطلب دیندار قسم کے لوگ۔ مجھے معلوم ہے ہمارے لوگوں نے دعوتیں کی دوسرے مقام پر، حاجی بھی ہیں، لیکن کسی نے بتا دیا، پنڈت نے بتا دیا کہ بھیرو مہاراج پہ جا کر کے یہ ناریل توڑ کے آنا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، کرتے ہیں ایسا۔ اور یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے دیندار قسم کے لوگ مندر میں جاتے، میں نے دیکھا ہے شادی بیاہ کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ معصیت ہے، گناہ ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی کوئی نظر مانا کسی نے تو وہ پورا کرنا ضروری ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ غیر اللہ کے نام ذبیحہ کی نظر مان لے کوئی کہ گناہ ہے، نام خنزیر، مردہ یعنی سور کی طرح حرام ہو جاتا ہے جو اللہ کے علاوہ نام پر جانور ذبح کیا جائے۔ غیر اللہ جب بولتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بھگوان کے نام کریں تو حرام ہوگا، وہ تو حرام ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام سے جانور کو ذبح کریں گے تو حرام ہو جائے گا۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح حرام ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی ولی اور بزرگ کے نام سے جانور ذبح کریں وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وہ نظر گناہ ہے، وہ نظر صحیح نہیں ہے۔ نظر صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے کہ اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو۔ اگر کوئی شخص نماز فرض یا وتر کی نظر مان لے تو یہ نظر بیکار ہوگی۔ فرض یا واجب پہلے ہی سے اس پر ہے، پہلے سے نظر یہ نماز فرض ہے، ظہر کی، عصر کی اور وتر۔ فرض واجب پہلے سے نہ ہو، پہلی چیز یہ کہ وہ جائز ہو، دوسری چیز یہ کہ پہلے سے وہ چیز فرض واجب نہ ہو، تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ نظر مان رہا ہے یہ نظر اس قسم کا ہو جس کی عبادت موجود ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادتیں ہیں، طواف کعبہ کا، صدقہ خیرات یہ عبادتیں ہیں۔ اس طرح کی چیز اگر نظر مانتا ہے تو نظر صحیح ہوگی۔ عبادتیں مقصودہ نہیں ہے تو کوئی نظر مانے تو اس کی نظر صحیح نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی منتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے یوفونا، ایفا پورا کرنا۔ ایک چیز اس پر فرض نہیں تھی، اپنے من سے اس نے فرض کر لیا اپنا کام پورا کرنے کے لیے تو اس کو ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز پہلے سے اس کے پر فرض ہے، نماز پہلے سے فرض ہے، روزہ پہلے سے فرض ہے، زکوٰۃ پہلے سے فرض ہے، تو اس میں مفسرین نکتہ بتاتے ہیں کہ انڈائریکٹ اس بات کا اقرار ہے کہ جو فرائض پہلے سے ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو تو پہلے برابر پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے چشمے ہوں گے اور کافور ملے ہوئے جام ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی نظروں کو پوری کرنے والے ہوں گے۔ نظر کو جو پوری کرے گا وہ نظر کی پوری کرنے سے پہلے دیگر فرائض کو پہلے پورا کرے گا، نماز کو پہلے ادا کرے گا، جو نفل پڑھے گا وہ فرض پہلے پڑھے گا۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ نظر کو پوری کرتے ہیں اور نظر پوری کرنے سے پہلے فرائض اور واجبات جو اللہ کی طرف سے لازم ہوئے ہیں پابندی کے ساتھ انہیں پوری کرتے ہیں۔